من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ہر صحابی مؤمن ہے، عادل ہے، حجت ہے، معیار حق ہے، تنقید سے بالا تر ہے، محفوظ ہے، اور جب صحابہ کرام کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں تو اجماع صحابہ نبی کی طرح معصوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو عادل نہیں مانتے، حجت نہیں مانتے، معیار حق نہیں مانتے، تنقید سے بالا تر نہیں مانتے، حتیٰ کہ بعض مومن تک نہیں مانتے، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر کچھ اعتراضات ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لہٰذا ان کا دفاع کرنا ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان کا دفاع اعتدال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اکابر کے منہج کے مطابق کرتے ہیں، اور اللہ اخلاص بھی عطا فرمائے۔ اس پر تو دعویٰ کیا کریں گے، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ اخلاص عطا فرما دے، اللہ قبول فرمائے۔ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حجت، عادل، معیار حق نہیں مانتے، ان کا ایک اعتراض حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر، دیگر صحابہ کرام پر یہ ہے۔ میں نے ان دو شیخین کا اس لیے نام لیا کہ یہ بڑے ہیں سب سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں اس امت کے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر کے جانشین ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں باغ فدق چھوڑا جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے وہ حق ان کو نہیں دیا، اور یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ اس کا ہم جواب دیں گے، لیکن اعتراض، ان کے دلائل اور اس کا جواب وہ بعد میں۔ پہلے ایک تمہیدی بات سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت چلتی ہے یا نہیں، مالی وراثت چلتی ہے یا نہیں، پیغمبر کا مال رشتہ داروں میں بطور وراثت کے تقسیم ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ نبی کا مال بطور وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتا تو اعتراض ہی ختم ہو گیا، بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ پھر جو اعتراضات اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، انبیاء علیہ السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال وراثت میں رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر پاک جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور پیغمبر کا جانشین اختیار رکھتا ہے کہ اس کو کس میں تقسیم کرے اور کس کو دے، کس کو نہ دے۔ ظاہر ہے وہ جہاں بھی دیں گے جائز جگہوں پر دیں گے، شرعی حدود کے مطابق تقسیم فرمائیں گے۔ تو پہلے اس پر ہمارے دلائل سماعت فرمائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے مال میں وراثت رشتہ داروں میں نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ، حدیث نمبر 4035۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ علیہ السلام والعباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما ارضہ من فدق وسہمہ من خیبر فقال ابو بکر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل آل محمد فی ھذا المال واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، عباس رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور فدق کی آمدنی اور خیبر کے خمس کی میراث کا مطالبہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہم انبیاء کرام کی وراثت جاری نہیں ہوتی، ہم جو مال چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی کفالت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مذکورہ اموال میں سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کھاتے اور پیتے رہیں گے، اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، آپ کی رشتہ داری مجھے اپنی قرابت سے زیادہ محبوب ہے، یعنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا خیال کروں، جو مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کا خیال کروں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کا مال میں وراثت میں نہیں دے سکتا، باقی آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ کی ضرورتیں ہمارے ذمہ ہیں۔ حدیث نمبر 2، دلیل نمبر 2، صحیح بخاری حدیث نمبر 6730، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادنا ان یبعثنا عثمان الی ابی بکر یسألنہ میراثہن، فقالت عائشہ الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کے ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیجیں کہ ہمیں ہماری میراث مل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نبیوں کی مالی وراثت نہیں ہوتی، جو ہم مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے؟ تو ازواج مطہرات نے اس کو قبول فرمایا۔ دلیل نمبر 3، صحیح بخاری حدیث نمبر 6727، عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہم نبیوں کی مالی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو مال چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہے۔ دلیل نمبر 4، صحیح بخاری حدیث نمبر 6728، عن ابن شہاب قال اخبرنی مالک بن اوس بن الحدثان وکان محمد بن جبیر بن مطعم ذکر لی من حدیث ذلك فانطلقت حتى دخلت علیہ فسألته فقال انطلقت حتى ادخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال نعم، فأذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم۔ ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے مالک بن اوس نے کہا کہ محمد بن جبیر بن مطعم نے مجھے حدیث ذکر کی، یعنی مالک بن اوس کے یہ حدیث ذکر کی، تو یہ فرماتا ہے کہ میں خود مالک بن اوس کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کا غلام حاجب دربان یرفع وہ آیا، اس نے کہا جی باہر عثمان، عبد الرحمن، زبیر، سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں تو آپ کی اجازت ہے؟ پھر میں آنے دو، اندر آ گئے۔ پھر میں نے پوچھا علی اور عباس تشریف لائے ہیں؟ پھر میں ان کو بھی اندر آنے دو، وہ اندر تشریف لائے۔ حضرت عباس نے کہا یا امیر المومنین اقض بینی و بین ھذا، میرے اور علی کے درمیان ایک قضیہ ہے، آپ فیصلہ فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، حضرت عمر نے کہا اس اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جس کے حکم کے ساتھ آسمان و زمین قائم ہے، تو مجھے بتاؤ هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ، کہ کیا اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں فرمائی کہ ہم نبیوں کا مالی وارث کوئی نہیں ہوتا اور جو مال ہم چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ قال رہت قال ذالک، حضرت عبد الرحمن، عثمان، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہ فرمایا بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقبل علی علی و عباس، حضرت علی اور عباس کی طرف متوجہ ان سے پوچھا هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك،
کیا تم جانتے ہو کہ حضور نے یہ بات کہی تھی؟ حضرت عباس علی نے فرمایا بالکل کہی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فإنی احدثکم عن ھذا الامر، اب میں تم سے اس معاملے پر بات کرتا ہوں۔ ان اللہ قد کان خص رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الفیء بشیء لم یعطہ احدا غیرہ، فقال عز وجل ما افاء اللہ علی رسولہ الی قولہ تعالی قدیر، فکانت خالصۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما احتازها دونکم ولاستأثر بها علیکم لقد آتاکموها وبثها فیکم حتی بقی منها هذا المال۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مال فے میں یہ اختیار دیا تھا جو اور کسی کو نہیں دیا تھا کہ آپ اس مال کو فلاں فلاں جگہ پہ تقسیم کریں، اس میں مساکین ہیں اور مستحقین ہیں اور آپ کے اہل بیت، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس میں مال جہاں چاہو صرف کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دی، آپ نے تم پر وہ مال تقسیم کیا، آپ نے تمہیں دیا اور اس میں سے یہ مال بچا ہے۔ فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينفق علی اہلہ من ھذا المال نفقۃ سنتہ، اور جو ان کو دینے کے بعد مال بچتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو سال بھر کا خرچہ عنایت فرماتے۔ ثم یاخذ ما بقی فیجعلہ مجعل مال اللہ فعمل بذاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتہ، پھر جو مال بچتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصارف پر خرچ فرما دیتے۔ اب حضرت عمر کی بات کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال فے ملتا، مال غنیمت و مال جو جہاد کریں اور پھر حاصل ہو، جنگ ہو، مال فے جو بغیر جنگ کے مال کفار سے مل جائے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضروریات پر خرچ کرتے، اہل بیت پہ خرچ کرتے، جو تقاضا مناسب سمجھتے وہاں مال کو خرچ فرمایا کرتے تھے۔ کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ فرمایا انشدکم باللہ هل تعلمون ذلک قالوا نعم، فرمایا میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے؟ سب حضرات نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر حضرت علی اور عباس کو بطور خاص فرمایا، چونکہ وہ دونوں حضرات تشریف لائے تھے میراث کے مسئلے پر، فرمایا انشدکما باللہ هل تعلمان ذلک قالا نعم، فتوفى اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبضها فعمل بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم توفى اللہ ابا بکر۔ فرمایا تم بتاؤ بات ایسے ہی ہے؟ کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد اختیار فرمایا، اور صدیق اکبر نے پوری زندگی یہی معاملہ رکھا۔ پھر صدیق اکبر فوت ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا انا ولی رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں، حضور کے جانشین کا جانشین ہوں۔ اللہ اکبر۔ فقبضتها سنتین عمل فیہا ما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، وابو بکر ثم جئتمانی وکلمتکما واحد وامرکما جمیع۔ فرمایا 2 سال تک ہم نے اس کو رکھا، اسی طرح ہمارا معاملہ رہا، اسی طرح ہم اختیار کرتے رہے، چلتے رہے، اور جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ ہوتا رہا۔ اب آپ حضرات میرے پاس تشریف لائے ہو، تمہاری بات بھی ایک ہے اور تمہارا قضیہ بھی ایک ہے، معاملہ بھی ایک ہے، ایک ہی بات تم دونوں کہہ رہے ہو۔ تم دونوں کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا جئتنی تسألنی نصیبک من ابن اخیک واتانی ھذا یسألنی نصیب امرأۃ من ابیہا۔ عباس تم اپنے بھتیجے سے مال لینا چاہتے ہو، علی تم اپنی بیوی فاطمہ کی وراثت لینا چاہتے ہو، تو تم دونوں کا خلاصہ ایک یہ ہے کہ تم دونوں یہ چاہتے ہو کہ ہمارا پیغمبر کے مال میں سے حصہ ہے ہمیں دیا جائے۔ فرمایا فقلت ان شئتما دفعتها الیکما، اگر تم چاہو تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں خرچہ اہل بیت کو دیتے تھے، اسی طرح جو خرچ بنتا ہے میں تمہاری ضرورتوں کو تمہیں دے دیتا ہوں، تم بھی چاہو۔ فبذالک فلتلتمسان منی قضاء غیر ذالک فواللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض لا اقضی فیہا قضاء غیر ذالک حتی تقوم الساعہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے علی اور عباس، اگر تم چاہتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال فے میں سے جس طرح اہل بیت پہ خرچ کرتے تھے میں تمہارے اوپر بھی خرچ کروں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم پہلے بھی خرچ کر رہے ہیں،
آئندہ بھی خرچ کریں گے تمہیں دیں گے، اور اگر اس کے علاوہ تم چاہتے ہو یعنی بطور وراثت کے وہ مال میں تمہیں دے دوں، حضرت عمر فرمایا کہ قیامت آ سکتی ہے عمر ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ پیغمبر کا مال بطور وراثت کے تقسیم جو نہیں ہوتا۔ ہاں فَإِنْ أَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكَهُمَا هَذَا۔ ہاں اگر تم اس ترتیب پر خرچ نہیں کر سکتے اس میں سے تو یہ بھی مجھے دے دو، میں اس کو بھی سنبھال لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں سے وراثت نہیں چلتی۔ حدیث نمبر 5، دلیل نمبر 5، السنن الکبریٰ للبیہقی، حدیث نمبر 13170، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقتسم ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقت نسائی ومؤونت عاملی فهو صدقہ۔ فرمایا کہ میرے مال کو میرے ورثہ ایک دینار بھی اس میں سے تقسیم نہیں کر سکتے۔ جو مال میں چھوڑ کے جاؤں میری بیویوں پہ خرچ ہو ان کا نفقہ ہے، اور اس کے علاوہ جو کام کرنے والے عامل ہیں ان پر خرچ کریں، اور جو اس سے بچ جائے وہ سارے کا سارا صدقہ ہے، میرے مال میں وراثت نہیں ہے۔ دلیل نمبر 6، مسند احمد حدیث نمبر 60، عن محمد ابن عامر عن ابی سلمۃ ان فاطمۃ رضی اللہ عنہ قالت ابی بکر من یرثک اذا مت قال ولدی واہلی۔ حضرت زہرا نے کہا ابو بکر آپ فوت ہو جائیں تو یہ بتائیں کہ آپ کے مال کا وارث کون ہوگا؟ پھر میں میری اولاد ہوگی، میری بیوی ہوگی، گھر والے ہوں گے۔ حضرت زہرا نے کہا فما لنا لا نرث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا پھر ہم اپنے باپ کے وارث کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی اولاد تو آپ کی وارث ہوگی، تو ہم آپ کے اپنے والد کے وارث کیوں نہیں ہیں؟ صدیق اکبر نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان النبی لا یورث، میں نے اللہ کے نبی سے خود حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ولیکنی اعول من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعول، ہاں لیکن جن کا خیال اللہ کے نبی رکھتے تھے ان کا خیال میں کروں گا، جن پر حضور خرچ کرتے تھے ان پر میں خرچ کروں گا، جن کی کفالت آپ فرماتے تھے ان کی کفالت میں کروں گا، چونکہ میں آپ کا خلیفہ ہوں۔ وَأُنْفِقُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُنْفِقُ۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ جو میں نے آپ خدمت میں روایات پیش کی ہیں، احادیث 6 پیش کی ہیں، 6 احادیث سے دلائل کے ساتھ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا مال بطور وراثت رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ یہاں بطور فائدہ باز نشین فرما لیں، عجیب یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں بطور خاص روافض، خود ان کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ پیغمبر کے مال میں مالی وراثت نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے، وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ چاند ایک روایت ملاحظہ فرمائیں، اصول کافی باب صفت العلم و فضلہ و فضل العلماء، عن ابی عبداللہ قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذلك ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما ورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها اخذ بحظ وافر۔ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ علماء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ نبی اپنی وراثت میں احادیث چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس شخص نے ان احادیث کو لیا اس نے بہت بڑا حصہ پیغمبر کی دولت میں سے لے لیا۔ نمبر 2، احتجاج طبرسی، احتجاج فاطمہ الزہرا علی القوم لما منعوها فدق۔ علامہ ابو منصور احمد بن علی طبرسی بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وراثت مالی کے مطالبہ کے جواب میں ابوبکر صدیق نے یوں فرمایا، وہ کیا تھا؟ انی اشہد اللہ وکفا بہ شہیدا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن معاشر الانبیاء، اللہ اکبر، لا نورث ذہب ولا فضہ ولا دارا ولا اقارا وانما نورث الکتاب والحکمہ والعلم والنبوہ وما كان لنا من طعمہ فلولی الامر بعدنا ان يحكم فيه بحکمی۔
کہ دیکھو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ہم جو انبیاء ہیں ہم سونے، چاندی، گھر اور زمین میں کسی کو وارث نہیں بناتے، یعنی ہماری وراثت ان چیزوں میں نہیں چلتی، ہماری وراثت و کتاب، حکمت اور علم کے اندر ہے۔ والنبوہ، یہ نبوت سے مراد یہ نہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی بھی ہوگا، یہ نبوت کا جو فیض ہے بس اس میں سے، باقی ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو اہل بیت کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے، ضرورتیں ہیں، وہ پیغمبر کے جانشین کے ذمے ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں حوالے پیش کیے بتانے کے لیے کہ روافض بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی بنیادی کتاب اصول کافی ہے جس کے اندر یہ بات درج ہے۔ دیکھیں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خصوصیات ہیں جو باقی امت کی نہیں ہیں۔ مثلا بیک وقت امتی 4 سے زائد اپنے نکاح میں بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت اپنے نکاح میں 9 بیویاں رکھی ہیں، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ امتی سو جائے تو وضو نہیں رہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جائے تو وضو تب بھی رہتا ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر موت آتی ہے تو روح کا خروج ہوتا ہے، نبی پر موت آئے تو حبس روح ہے، اب یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت میں فرق کیا ہے کہ امت کا مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، پیغمبر کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ امتی اور نبی میں فرق ہے، اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ باقی اس میں حکمتیں بھی ہیں، حکمت الگ ہوتی ہے، علت الگ ہوتی ہے۔ علت تو بنیاد ہوتی ہے، اصل حکم کی وجہ ہوتی ہے، اور حکمت فوائد ہیں، کبھی آدمی صحیح سمجھ پاتا ہے، کبھی نہیں صحیح سمجھ پاتا۔ جو ہم نے حکمت اپنے اکابر کی کتب میں پڑھی، میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں وفات کے بعد زندہ ہیں، اور زندہ آدمی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے پیغمبر کا مال بھی وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، تفسیر بیان القرآن جلد 1 صفحہ 97 ارشاد فرماتے ہیں، اور یہی حیات جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعد موت ظاہری کے سلامت جسد کے ساتھ ایک اثر اس حیات کے اس عالم کے احکام میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، مثل ازواج احیاء کے، کہ ان کی ازواج سے کسی کو نکاح جائز نہیں ہوتا اور ان کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا، پس اس حیات میں سب سے قوی تر انبیاء علیہ السلام ہیں۔ یہاں اس پر ایک چھوٹا سا سوال آئے گا۔ اصل ہم گفتگو تفصیل کے ساتھ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر کریں گے۔ یہاں صرف سوال میں کرنا چاہتا ہوں، جواب دینا چاہتا ہوں۔ کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ وفات کے بعد تو شہید بھی زندہ ہے، تو پھر شہید کا مال وراثت میں کیوں تقسیم ہوتا ہے؟ تو بھئی آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں نا کہ وفات کے بعد شہید بھی زندہ ہے تو شہید کی بیوی سے نکاح کیوں ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ وہ سوال نہیں کر رہے، صرف وراثت مالی کا سوال ہو رہا ہے۔ بات ذہن نشین فرما لیں، پیغمبر اور شہید کی حیات میں فرق یہ ہے کہ جب شہید کی حیات ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، شہید قتل ہوتا ہے، تو روح جسم سے نکل جاتی ہے، روح کا جسم سے تعلق ختم ہو گیا، جو معاملات روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ ہے وہ سارے ختم ہو گئے۔ بیوی بھی نکاح سے چلے گی، بیوہ ہوگی، اب کوئی اور نکاح کر لے عدت کے بعد، اور جب روح جسم کا تعلق ہی ختم ہو گیا تو مال بھی اس کی ملک سے نکل گیا ہے۔ نبی کا معاملہ یوں نہیں ہے، جب پیغمبر پہ موت آتی ہے تو روح جسم سے نکلتی نہیں بلکہ روح جسم سے قلب اطہر میں سمٹتی ہے، تو حیات بھی باقی ہے، روح جسم کا تعلق ختم بھی نہیں ہوا، اس لیے نہ مال ملک سے نکلا ہے کہ وراثت ہو، نہ روح کا جسم سے تعلق ایسا ختم ہوا ہے کہ نبی کی بیوی کے ساتھ کسی اور کی نکاح جائز ہو۔ شہید اور پیغمبر کی موت میں زمین آسمان کے فرق سے زیادہ فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھیں۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ پیغمبر جب تبلیغ کرتا ہے تو قوم سے اعلان کرتا ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ۔ پیغمبر سوال کرتا ہے ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے ایک پیسے کا مطالبہ نہیں کرتا، میں خالص لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرتا ہوں۔ اب اگر پیغمبر زندگی میں کسی سے مطالبہ نہ کرے اور جو مال پیغمبر کو جہاد سے ملے، ہدایہ سے ملے، کسی بھی طریق سے ملے،
اور نبی کے جانے کے بعد وہ خاندان میں تقسیم ہو تو دشمنان نبوت اعتراض کر سکتے ہیں کہ نبوت کے نام پہ مال جمع کیا ہے اور مرنے کے بعد اپنے خاندان کو دے کر چلا گیا، تو نبی نے کیا دین کا کام کیا؟ اعتراض ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس اعتراض کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کے مال کا رشتہ دار وارث ہے ہی نہیں۔ نہ نبی کی زندگی پر اعتراض ہے کہ دولت کے لیے دین کا کام کیا، نہ نبی کی وفات کے بعد اعتراض ہے کہ دولت جمع کر کے ورثاء کو دے دی ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ کتنا آسان سی بات ہے۔ کتنے راہب گزرے ہیں جن پر اعتراض ہوتا ہے کہ بظاہر زندگی میں ان کی جو حالت تھی وہ بڑی خستہ تھی، مال نظر نہیں آتا اور فقر کی زندگی تھی، مرنے کے بعد دیکھا تو مال ہی مال ہے پیچھے اور وہ خاندان لے رہا ہے۔ اعتراض تو ہو سکتا تھا نا پیغمبر پر، اللہ نے اس اعتراض سے بچا لیا اور نبوت کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ نبی کے مال کا، نبی کا خونی رشتہ دار وارث نہیں بن سکتا۔ باقی جو حضرات اس بات کے مدعی ہیں کہ نبی کی وراثت چلتی ہے، ان کے دلائل ہیں، ہم ان کے دلائل کے جواب دیں گے اور دیانتداری سے ان کے دلائل پر بات کریں گے۔ ہمارا مزاج یہ نہیں ہے موقع پیش کریں اور نکل جائیں، نہیں بھائی، مخالف کے دلائل ہیں، ان کے دلائل سنیں، پھر ان کے جواب سے بات فرمائیں اور پوری تیاری کے ساتھ میدان کے اندر اتریں، اپنے موقف پر دلائل بھی پیش کریں اور اپنے موقف کے مخالف کا جواب دلیل سے دیں، اعتدال سے دیں، اخلاص سے دیں اور اپنے اکابر کے منہج کے مطابق دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ان کے دلائل سے بات فرمائیں۔ نمبر 1 سورہ مریم آیت نمبر 6، یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے کہ جو آل یعقوب کا وارث بنے، یعنی ہمارا وارث بنے۔ دلیل نمبر 2 سورہ نمل آیت نمبر 16، ووارث سلیمان داود، سلیمان علیہ السلام اپنے والد داود کے وارث بنے۔ تو قرآن کی آیت ہے کہ نبی وارث بنا ہے، کس کا؟ نبی کا۔ تو نبی کی وراثت تو چلی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی؟ جواب سے بات فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لغت میں ورثہ یرث، وراثت کا معنی صرف مال میں وارث ہونا نہیں، بلکہ جس طرح مالی وراثت کے لیے لفظ ورثہ یرث استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عزت اور دولت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ القاموس الوحید صفحہ 1834، ورثہ یرث کسی کے مرنے کے بعد اس کا وارث ہونا، عزت، دولت، وراثت میں ملنا۔ صرف مال کو وراثت نہیں کہتے، عزت کے ملنے کو وراثت کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، سبع معلقہ زمانہ جاہلیت کے ایک شاعر کا شعر ہے، شاعر عمر بن کلثوم، اس کی وفات ہے 584 عیسوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ورثنا المجد قد علمت معد نطائن دونہ حتی یبینا، قبیلہ معد بخوبی جانتا ہے ہم شرافت کے وارث ہوئے، ہم اچھی طرح لڑتے ہیں تاکہ ہماری شرافت واضح ہو جائے۔ تو دیکھو یہاں وراثت میں مال کا لفظ نہیں آ رہا بلکہ عزت اور شرافت کا آ رہا ہے، یہ عرب میں رائج تھا۔ باقی قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وراثت صرف مالی نہیں ہوتی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 169، فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا، پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب کے وارث بنے۔ دیکھو یہاں بھی وراثت علمی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ وراثت مالی نہیں ہے۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 32، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ نمبر 3 سورۃ الشورى آیت نمبر 14، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہیں انہیں خلجان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھو خلاصہ جواب کا کیا ہے، بات سمجھیں۔ یہ جو آپ نے دو آیتیں پیش کی ہیں
کہ حضرت زکریا نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو ہمارا وارث بنے، اور حضرت سلمان داؤد کے وارث بنے، اس میں آپ کی دلیل تب بنے گی کہ جب وراثت کا تعلق صرف اور صرف مال کے ساتھ ہو۔ تو جب قرآن کریم کی ہم 3 آیات پیش کر رہے ہیں جہاں یہی وراثت کا لفظ ہے لیکن مراد مال نہیں بلکہ علم ہے، کتاب ہے اور دین ہے، اسی طرح اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت داؤد بھی کہ سلمان وارث بنے تو وراثت دولت میں نہیں تھی۔ زکریا علیہ السلام دعا مانگتے اللہ مجھے بیٹا دے جو ہمارا وارث بنے، تو مراد دولت نہیں تھی۔ تو یہ دلیل مخالف کی تب بنے گی جب وراثت کا مفہوم صرف وراثت مالی ہو، وراثت علمی اور وراثت کتابی نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح نمبر 3 ہم حدیث مبارک دیکھتے ہیں، احادیث پہ غور کریں۔ عن کثیر بن قیس قال كنت جالسا عند ابي الدرداء في مسجد دمشق فاتاه رجل فقال يا ابا الدرداء اتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما جاء بك تجارة قال لا قال ولا جاءك بك غيره قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء هم ورثة الأنبياء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذ بحظ وافر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 223۔ حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بعد دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے پاس ایک آدمی ہے، کہنے لگا ابو الدرداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ سے آیا ہوں، آپ سے حدیث لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور آپ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء نے پوچھا کہ آپ کی آمد کا سبب تجارت تو نہیں، یعنی آپ مدینہ سے دمشق میں تجارت کے لیے آئے ہوں اور ساتھ ہے کہ میں آپ سے مسئلہ بھی پوچھ لوں، حدیث بھی سن لوں، ایسی بات تو نہیں ہے؟ کہا جی نہیں۔ پھر میں کہ اور مقصد ہو، کوئی رشتہ دار ہوں، کوئی شادی خوشی غمی ہو؟ کہا جی نہیں، میں تو صرف اور صرف حدیث کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء نے پہلے حدیث کے لیے سفر، دین کے لیے سفر کی فضیلت سنائی اور پھر یہ بات فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں اور نبی وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں، اور جو علم پیغمبر کا لے لیتا ہے اس نے گویا بہت بڑا حصہ ایک نبوت سے، نبی سے لے لیا ہے، بہت بڑی سعادت ہے اس کی۔ اسی طرح حدیث نمبر 2 المعجم الاوسط حدیث نمبر 1429 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ مر بسوق المدینہ فوقف علیہا فقال یا اہل السوق ما اعجزکم قالوا وما ذلك یا ابا ہریرہ قال ذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم وانتم ہا ہنا لا تذهبون فتاخذون نصیبکم منہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں سے گزرے اور وہاں ٹھہر کے پھر فرمان لگے اور بازار والوں تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ ان لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ فرمایا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی، تم یہاں بیٹھے ہو، نبی پاک کی میراث کیوں نہیں لوگ لیتے؟ لوگوں نے پوچھا اینہ ہوا، کہاں وراثت تقسیم ہو رہی؟ قال فی المسجد، قال مسجد میں، فخرجوا سرعا الی المسجد، لوگ مسجد نبی کی طرف دوڑے، ووقف ابو ہریرہ لہم حتی رجعوا، حضرت ابو ہریرہ کھڑے دیکھتے رہے، لوگ مسجد میں گئے، وہاں تو میرا مال تقسیم نہیں ہو رہا تھا، پھر واپس آئے، فقال لہم ما لکم، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا ابا ہریرہ فقط اتینا المسجد فدخلنا فلم نرى فی شیء یقسم، ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں، وہاں تو کچھ بھی ہم نے مال تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اما رأیتم فی المسجد احدا، تم نے مسجد میں کسی کو دیکھا ہے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، دیکھا تو ہے ہم نے لیکن وہ نہیں دیکھا جو آپ فرما رہے ہیں۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا ہم نے دیکھا رأینا قوما یصلون، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وقوما یقرؤون القرآن، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، وقوما یتذاکرون الحلال والحرام، اور کچھ حلال حرام کے مسائل کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ویحکم فذاک میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تعجب ہے تم پر، یہی تو وراثت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم سمجھے ہی نہیں بات کو۔ تو دیکھو یہ بھی وراثت کس کو فرما رہے ہیں؟
مال کو نہیں، علم کو، دین کو، شریعت کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلاصہ کیا ہوا جواب کا؟ پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو 2 آیتیں آپ نے پیش فرمائی ہیں وہ آپ کی دلیل تب بنے گی جب ان آیتوں کا معنی صرف ایک ہو کہ وراثت سے مراد وراثت مالی ہے۔ ہم نے لغت کو پیش کیا کہ وراثت ہمیشہ مال کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم نے عربی ادب کو پیش کیا، سبا معلقہ کو، کہ وراثت ہمیشہ مال میں نہیں ہوتی، عزت میں بھی ہوتی ہے۔ ہم نے قرآنی 3 آیات پیش کی ہیں کہ وراثت علم میں بھی ہوتی ہے۔ ہم نے 2 حدیثیں پیش کی ہیں کہ وراثت علم میں بھی ہوتی ہے۔ تو جب وراثت علم میں بھی ہوتی ہے تو پھر آپ کی دلیل کیسے بنے گی؟ ہم کہتے ہیں حضرت سلمان وارث بنے لیکن علم میں بنے، یہ نہیں تھا کہ دولت میں بنے۔ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی ایسی دلیل پیش کرو جو دندان شکن ہو، کوئی ایسی دلیل پیش کرو جس کا اہل و سنت کے پاس جواب نہ ہو، ایسی دلیل لاؤ۔ جواب نمبر 2، دیکھیں یہ جو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا ووارث سلیمان، کہ سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، سوال یہ ہے کیا داؤد علیہ السلام کے بیٹے صرف ایک حضرت سلیمان تھے؟ اگر داؤد علیہ السلام کے بیٹے صرف سلیمان ہیں تو بات الگ ہے، جبکہ بات یہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان کے علاوہ بھی تھے۔ کتنے تھے؟ ہم اس پر حوالے پیش کریں گے کہ 19 آپ کے بیٹے ہیں۔ تو اگر وراثت مالی ہوتی تو قرآن یوں کہتا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَإِخْوَتُهُ داؤد، سلیمان اور ان کے بھائی داؤد کے وارث بنے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ معلوم ہو کہ وراثت مالی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وراثت علمی ہے۔ سماعت فرمائیں، تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن وورث سلیمان داود، اس آیت کے تحت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی المالکی رحمہ اللہ وفات 671 ہجری فرماتے ہیں قال الکلبی کان لداود صلی اللہ علیہ وسلم 19 ولدا، حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے۔ فوارث سلیمان من بینہم نبوتہ و ملکہ، ان میں صرف ایک سلیمان وارث بنے، بادشاہت میں بھی اور نبوت میں بھی۔ وَلَوْ كَانَ وِرَاثَةَ مَالٍ لَكَانَ جَمِيعُ أَوْلَادِ فِيهِ سَوَاءً، اگر وراثت مالیہ ہوتی تو آپ کی ساری اولاد برابر کی شریک ہوتی۔ نمبر 2، تفسیر مدارک التنزیل علامہ حافظ الدین ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسوی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات 710 ہجری فرماتے ہیں وارث منہ النبوہ والملک دون سائر بنیہ وکانوا 19، تنہا سلیمان علیہ السلام نبوت اور بادشاہت کے وارث بنے، باقی کوئی بیٹا اس کا وارث نہیں بنا، اور آپ کے بیٹے 19 تھے۔ اچھا، اور یہ بات روافض بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تنہا نہیں، داؤد علیہ السلام کے بیٹے زیادہ تھے۔ چنانچہ اصول کافی میں ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی وفات 328 ہجری لکھتے ہیں وکان داؤد علیہ السلام اولاد عدہ، داؤد علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، کئی اولاد تھی۔ اسی طرح حیات القلوب میں محمد باقر بن محمد تقی بن مقصود علی المجلسی المعروف ملا باقر مجلسی وفات 1699، وہ لکھتے ہیں اللہ اکبر ہم داؤد چند فرزند داشت کہ داؤد علیہ السلام کے کئی ایک بیٹے تھے۔ تیسرا جواب یہ ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مالی ہوتی اور آپ کی بیویاں اور اہل بیت وراثت مالی میں شریک ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی، صدیق اکبر اپنے دور خلافت میں عائشہ کے لیے پیغمبر کی وراثت دے دیتے۔ حضرت حفصہ ام المومنین بیٹی ہیں عمر بن خطاب کی، حضرت عمر بن خطاب اپنے دور خلافت میں اپنی بیٹی حفصہ کو دلا دیتے۔ تو ان حضرات نے اپنی بیٹیوں کو اپنے دور خلافت میں پیغمبر کے مال میں سے نہیں دیا، تو کیسے مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مالی تھی؟
جواب نمبر 4، چلیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد عمر بن خطاب، پھر حضرت عثمان بن عفان، پھر علی المرتضیٰ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ راشد، چوتھے نمبر کے خلیفہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام فاطمۃ الزہرا، پہلی بیوی، حضرت فاطمۃ الزہرا کے بیٹے حسن حسین، حسن حسین تو موجود ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ نظریہ ہوتا کہ ان کی بیوی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدق کے باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی وارث ہیں اور ان کو وراثت گزشتہ خلفائے ثلاثہ نے نہیں دی، علی تو خلیفہ تھے، وہ اپنی بیٹی کا جو حصہ بنتا تھا اپنے اور حسن و حسین کو بھی دیتے اور بطور شوہر خود بھی لے لیتے کہ وہ تو فاطمہ کے وارث تھے نا، لے سکتے تھے، لیکن علی المرتضیٰ نے نہ حضور کے مال میں سے فاطمہ کو دیا، پھر فاطمہ کا حصہ خود لیتے کہ وہ دنیا میں نہیں تھی، نہ حسن و حسین کو دیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی اس بات کے قائل تھے کہ پیغمبر کے مال میں سے وراثت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ جواب نمبر 5 سماعت فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ حضرت زہرا کے لیے فدق میں وارث ہونے کے قائل ہیں، تو وہ حضرت زہرا تو بیٹی ہے، پیغمبر کے جانے کے بعد نبی کی بیویاں بھی نہ تھیں، وہ ان کے لیے وراثت کی بات کیوں نہیں کرتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی جو نبی کی بیوی حضرت سودا کو ملنی چاہیے، پیغمبر کی بیوی حضرت زینب کو ملنی چاہیے، پیغمبر کی بیوی عائشہ کو ملنی چاہیے، پیغمبر کی بیوی جویریہ کو ملنی چاہیے، پیغمبر کی بیوی حضرت ام سلمہ کو ملنی چاہیے، پیغمبر کی بیوی حضرت صفیہ کو ملنی چاہیے، وہ بقیہ پیغمبر کی ازواج مطہرات کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک حضرت فاطمہ کی بات کرتے ہیں، بقیہ کی کیوں نہیں کرتے؟ بھائی کسی شخص کو نے مال چھوڑا ہو تو اس کے وراثت میں بیٹی بھی وارث ہے، اس کے مال میں بیویاں بھی وارث ہیں۔ اگر آپ کا اعتراض دلیل کی بنیاد پر ہے، عناد کی بنیاد پر نہیں ہے، تو پھر پیغمبر کی بیویوں کی بھی بات کرو، آپ نبی کی بیویوں کی بات نہیں کرتے۔ جبکہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ایک اصولی موقف رکھتے ہیں، چونکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں سے کوئی وارث ہوتا نہیں، پیغمبر کے مال میں وراثت چلتی ہی نہیں، اس لیے نہ پیغمبر پاک کی بیویوں کو ملی ہے اور نہ ہی پیغمبر پاک کی اولاد کو ملی ہے۔ خلفائے راشدین پر کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ ابھی میں نے حدیث پاک پیش کی ہے، ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان کو ابو بکر صدیق کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں سے ہمیں وراثت دی جائے۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، جب نبی کا ارشاد موجود ہے کہ پیغمبر کے مال میں کوئی وارث نہیں ہو سکتا تو ہم وراثت کا مطالبہ کیسے کر سکتی ہیں؟ خیر، باقی انشاءاللہ عزیز جو ان کے اعتراض کی بنیاد ہے اس پر کل تفصیل سے بات کر لیں گے تاکہ کھلے وقت میں کھلی بات ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم عقائد پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔